اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم معظم محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سحری کی خصوصی نشریات اور خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ معزز ناظرین کرام، اسلام نہایت ہی اعلیٰ اقدار کا، معتدل اقدار کا اور متوازن اقدار کا مذہب ہے، جو نہ صرف یہ کہ ہمیں اچھائی کی طرف بلاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں برائی کو ترک کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور اچھائی اور برائی کے درمیان ایک تمیز بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے جب اسلام پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معاشرے میں اعلیٰ اسلامی اقدار فروغ پاتی ہیں، اور جتنی بھی نگیٹو فیلنگز ہوتی ہے انسان ان پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، اور حسد ہو، انتقام ہو، کینہ ہو، بغض ہو، کدورت ہو، یہ سب آہستہ آہستہ زنگار دل ان سے صاف ہونا شروع کرتا ہے۔ نتیجتاً ایک شخص، ایک ذات، ایک فرد جب خود کو صاف کر لیتا ہے تو پھر پورا معاشرہ اسلامی احکامات سے اور اسلامی خوشبو سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور پھر نفرتیں ختم ہوتی ہے اور محبتوں کے پھول ہر جانب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام نے وہ سارے متعدی امراض، وہ سارے قبیح اعمال جو ایک ذات سے لے کر معاشرے تک کو ختم کر سکتے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ذاتی شخص، کوئی عام شخص بگڑتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک کنبہ خراب ہوتا ہے، لیکن جب ایک اسکالر، ایک عالم، ایک پڑھا لکھا شخص اگر بگڑتا ہے تو یقینی طور پر پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے، اور پوری سوسائٹی کے اندر قبیح اعمال کی بو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی بیماریوں کی اصلاح فرمائی ہے، ان کے امراض کو اور ان کی شفا ہمیں بتائی ہے، اسی طریقے سے معاشرے کا ایک قبیح عمل اور بہت زیادہ موذی مرض جو ہے وہ الزام لگانا ہے، تہمت لگانا ہے، بہتان لگانا ہے۔ اور جب ہم اس حوالے سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، آقا کائنات حضور اکرم نور مجسم نبی محتشم
शफ़ीउल उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, इस्तिफ़सार किया कि ए मेरे सहाबा ये बताओ कि गीबत क्या होती है। सहाबा ने जवाब दिया, वल्लाहु अअलमु व रसूलुहु। नाज़रीन किराम, जी हाँ, यही सहाबा का दस्तूर था कि वो जानते थे कि गीबत क्या है, उसके बावजूद वो अपना मामला अल्लाह के रसूल के सुपुर्द कर दिया करते थे। आज अगर हम कुछ बोलते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, यकीनन ये भी दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल ये बिदात है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम व अलैहिन अजमाइन का तरीक़ा ये था कि जब भी कोई बात पूछी जाती थी वो कहते थे अल्लाह बेहतर जानता है और उसका रसूल बेहतर जानता है। जब सहाबा ने ये अर्ज़ की तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत ये है कि तुम अपने भाई की ऐसी बात का जिक्र करो जिसको वो नापसंद करता हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह चाहे उसमें मौजूद हो। आपने फरमाया कि हाँ, अगर उसमें मौजूद हो तो ये गीबत है, और अगर मौजूद ना हो तो ये बहतान है और ये इल्ज़ाम तराशी है। और बहतान और इल्ज़ाम तराशी और गीबत के मुताल्लिक़ फिर तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, जनाब रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अपने भाई को उसके गुनाह या ऐब की वजह से शर्मिंदा करता है, हालांकि वो उस बात पर तौबा कर चुका है, उसके बावजूद अगर कोई उसे बेऐब करता है, बेआबरू करता है और उसके राज को अफशा करता है, उसे मुआशरे में उसकी इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश करता है, तो फरमाया कि अल्लाह उस वक्त तक उसे मौत नहीं देगा जब तक कि वो ख़ुद उस गुनाह में मुलव्विस ना हो जाए। कौन है जो पारसा है, कौन है जिसके पास बिल्कुल मासूमियत है? यकीनन अंबिया किराम है, औलिया किराम गुनाहों से महफूज है। इसके अलावा नाज़रीन किराम सब गुनाहगार हैं। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम एक मकाम से गुज़र रहे थे और लोग एक ख़ातून को संगसार कर रहे थे कि इसने कोई बुरा काम किया है। तो आपने पूछा कि इसको वो संगसार करे कि जिसने ख़ुद कोई गुनाह ना किया हो। अल्लाहु अकबर, ये वो इस्लामी तालीमात है। और आखिरी बात ये कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर का तरीक़ा था कि रात को गश्त किया करते थे। इसी तरह गश्त हो रहा था, एक मकान में रोशनी देखी, करीब गए, जाकर देखा कि वहाँ ऐशो तरब का मुज़ाहरा हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे से मशवरा किया क्या करना चाहिए। एक ने दूसरे से कहा, इस्लामी तालीमात ये है कि इसे बेअब ना किया जाए। वो घर किसका था? रबिया बिन उमैया बिन खलफ का घर था। लेकिन कुर्बान जाइए इस्लामी तालीमात पर के बजाय उसके कि उसके उस कभी अमल को लोगों तक लाते इस्लामी तालीमात को आगे रखा और वहीं से वापस पलट गए। ये इस्लामी तालीमात है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें बहतान तराशी से, इल्ज़ाम तराशी से और गीबत से महफूज फरमाए और हमारे मुआशरे में ये बहतान की वजह से जो फितना व फसाद है, जो इब्तला है, जो आजमाइश है, जो मसाइब व आलाम है, अल्लाह तबारक व तआला इनको दूर फरमाए। इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम के अगले फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। हमारी आज की इस महफिल में, बज़्म में, प्रोग्राम में हस्ब साबिक़ मुफ्ती आबिद मुबारक साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया मौजूद हैं। हम उन्हें सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। और हमारे साथ कल की तरह आज भी खुशगुलू, खुश शक्ल और खुशुलहान सनाख़ा जनाब सैयद रिहान क़ादरी साहब जलवा अफरोज़ हैं। हम उन्हें भी सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपसे इंशाअल्लाह हम सवाल और जवाब के सिलसिले का आगाज़ करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन सा फरमा रहे हैं और क्या फरमाना चाहेंगे? इमरान बात कर रहा हूँ, कराची गुलशन इकबाल से। जी इमरान साहब फरमाइए। सर मेरा सवाल ये था कि हम जो सुबह सहरी के टाइम ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खा लें, तो उसके बाद हम जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, यानी कि फजर की नमाज़ हम अदा करने जाते हैं, तो जैसे हम रुकू में जाते हैं तो यानी कि उकाई टाइप की आती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इससे रोज़ा मुकम्मल हो जाता है या टूट जाता है या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ठीक है इमरान साहब, और कुछ पूछना चाहेंगे? जी पूछिए। बिल्कुल, बस फिलहाल समझ लीजिए, ये पूछना चाहूँगा मैं, और ज़रा इसको वाज़ेह तरीके से बयां कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिएगा। आप ही के सवाल से हम आगाज़ करते हैं। इन्होंने बताया कि सहरी में इंसान आम तौर पर ज़्यादा खा लेता है और ये बड़ा अजीब व गरीब मामला है कि मुफ्ती साहब कि यही वो महीना है जिसमें इंसान रोज़े रख कर अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है, कहता मेरा रब खाता नहीं मैं भी नहीं खाऊँगा, वो पीता नहीं मैं भी नहीं पीऊँगा। लेकिन सहर और अफ्तार में हम जितना खाते हैं शायद 11 महीनों में इतना नहीं खाते।
میں ایک فلائٹ میں تھا تو ایک ایئر ہوسٹس آئی اور اس نے کہا کہ جناب یہ فوڈ ہے. میں نے کہا کہ نہیں, آئی ایم ان فاسٹنگ کنڈیشن. تو وہ کہتی اچھا از اٹ ناٹ دا سیم منتھ ان وچ دا مسلم ہیو لاٹ آف فوڈ, کہ یہ وہی مہینہ تو نہیں ہے جس میں مسلمان بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو یہ اس کا سوال تھا غیر مسلم کا. تو یقینی طور پر جب انسان سحری میں زیادہ کھا لے گا تو اس کو ایسوفیجائٹس, جو ریفلیکس ایسوفیجائٹس جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, کہ وہ اس کو پھر ڈکارے بھی آئے گی اور کھانا بھی اوپر آئے گا, اور ظاہر ہے ایسڈ اور پیپسن نکلتے ہیں اور پھر میدے کی اپنی ریگرجیٹیشن پروسیس ہے, اور پھر انسان جب جھکتا ہے جس طرح انہوں نے کہا, تو وہ کھانے کی غذا یا ڈکار کے ساتھ بعض اوقات کھانا منہ میں آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ چلا جاتا ہے. تو کامران صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کہتی ہے اس سلسلے میں شریعت مطہرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم احادیث طیبات کا مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے, اور فرمایا اس وقت کھانے کو ترک کر دے جب بھوک کا ایک حصہ باقی ہو. یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب بھائی کا جو سوال ہے اس کی ٹو دی پوائنٹ بات تو یہ ہے کہ بھائی روزہ نہیں ٹوٹتا, روزہ کس چیز کو داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے. ہاں اگر الٹی کی صورت میں کوئی چیز منہ میں آ جائے اور پھر واپس چلی جائے, یہ ڈکار سے بڑھ کر صورت ہے, ٹھیک ہے, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. صرف ڈکار لینے سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا. ایک مرتبہ ایک شخص ڈکار لے رہا تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا اور سخت ناپسند فرمایا, اور فرمایا جو دنیا میں سیر ہو کے کھاتے ہیں قیامت کے دن انہیں اتنی ہی زیادہ بھوک کی شدت ہوگی. او کما قال. اللہ اکبر, ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑا آپ نے مفصل جواب دیا. یقیناً کامران صاحب آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب اور کہاں سے فرما رہے ہیں؟ اسرار بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اسرار صاحب کراچی سے, جی حکم فرمائیے. بس جلیل بھائی آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں دین کا, یہ تو نبیوں کا اور پیغمبروں کا کام تھا جو امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم لوگوں کو ملا ہے. تو بس میری صرف اتنی درخواست ہے, میرا اتنا وہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا بہت خیال رکھا کریں. بڑی مہربانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب عابد صاحب کو جو ہے ان کا وہ لوگ اپنا بہت خیال, کیونکہ آپ ہی لوگ جو ہے ہم لوگوں کو ساری چیزیں یہ سکھا رہے ہیں. اور دوسرے ہمارے ریحان بھائی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ الحاج سید ریاض ہمارے سر کے تاج ہیں. ان لوگوں کے لیے صرف ان سے فرمائش ہے 2 کلام کی, اگر وہ کر سکیں. ایک تو وہ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ قرآن جس پہ اترا, اور ایک دوسرا جو ہے نسخہ تسخیر میں جان کے اگر یہ سناتے تو بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کچھ سوال اگر ذہن میں ہو تو پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بس میں تو بس اس طرح سے فون کرا کہ آپ لوگوں کی محبت, آپ لوگ جس طریقے سے ہم لوگوں کو پہنچا رہے ہیں, اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت دے, تندرستی دے, اور آپ اسی طریقے سے یہ کام جاری اور ساری رکھیں. بڑی مہربانی, آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا اس دنیا کے پل صراط سے بھی اور اس پل صراط سے بھی انشاءاللہ. کال کرنے کا بہت شکریہ بھائی. مفتی صاحب جس طرح ہمارے کالر نے اس پروگرام کو اپریشیٹ کیا, یہ یقینی طور پر ہمارے لیے ایک میراث ہے, ایک عزت ہے, ایک اعزاز ہے, ایک افتخار ہے کہ ان خوبصورت ہمارے پاکستان کے باسی اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اور یہ ہیلتھ ٹی وی کا ایک خاصہ ہے, خاص طور پر اس مہینے کے حوالے سے, کہ جہاں وہ جسمانی امراض کا علاج بتاتے ہیں, مشورے دیتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں, کنسلٹیشن کرتے ہیں, وہیں پر روحانی امراض کا علاج بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ مختلف رنگ ہیں جو اس چینل سے نشر کیے جا رہے ہیں. رنگ سے مراد یہ ہے کہ مختلف انداز ہیں, اور یقیناً صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, جو اللہ کا رنگ چڑھ جائے تو اس سے گہرا رنگ کوئی نہیں ہوتا ہے. تو مفتی صاحب آج ہم نے تہمت اور الزام کے حوالے سے اپنا موضوع رکھا ہے کہ تہمت اور بہتان تراشی اسلام نے ان کو قبیح اعمال اور گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے. تو اس سلسلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کی کچھ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم موضوع ہے, معاشرے کی بہت اہم یہ ایک خرابی ہے جس کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے دشمنیاں ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے قتل و غارت گری ہو رہی ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو یہ تمام جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی بنیاد یہی الزامات ہیں, تہمتیں ہیں, بہتان ہیں.
میں اس موقع میں تھوڑا سا آپ سے اسی میں ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل تک تو یہ گھروں میں تھی، پھر بازاروں میں آئی، اور پھر شہروں میں، اور پھر یہ فتنہ و فساد، لیکن اب ایک اور موذی مرض بلکہ ایک عفریت بن کر ہمیں ہڑپ کر رہا ہے، شاید ہم اس کو پوری طریقے سمجھ نہیں پائے، انٹرنیٹ کی دنیا اور جو کمپیوٹر کی دنیا ہے، جو ویب سائٹس کی دنیا ہے، جو بہت سی سوشل ویب سائٹس آ گئی ہیں، تو ان میں باقاعدہ کسی بھی شخص کا، اس لیے کہ شاید پارسا تو پھر اس معاشرے میں کوئی ہی ملے گا، اولیاء کرام ملیں گے یا معصوم انبیاء ملیں گے، انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، لہٰذا کسی کے گناہوں کو اور عیب کو اچھال کر پوری دنیا میں افشا کرنے کا بدترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کچھ مختلف سائٹس پر اپلوڈ کر دیں اور وہاں سے پھر پوری دنیا میں باقاعدہ اسے نشر کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مرض ہے۔ آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے کہ یہ فتنہ انسان کو کس طرح تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے؟ الرحمن والحفیظ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، تباہی کے ہم اتنے ہی قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے کے دور میں جتنی سست رفتاری تھی آپ کہیں تو گناہوں میں بھی اتنی ہی کمیاں تھیں۔ ابھی تو جس طرح نئے ذرائع ہمارے پاس آتے جا رہے ہیں، نئی فیسلٹیز کہیں یا نئی ٹیکنالوجیز کہیں ہمارے پاس آتی جا رہی ہیں، ہم گناہوں میں، بربادی میں اتنے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں قصور اس کا نہیں ہے جدیدیت کا، قصور ہمارا اپنا ہے اس کو مس یوز کرنے کا۔ میں ڈاکٹر صاحب ایسے لوگوں کے متعلق جو یہ کام کرتے ہیں اور اسی تجسس میں رہتے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس میں نہ رہو، لوگ اسی چیز کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، لوگ اسی چیز کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آیات بھی ہم نے یہی پڑھی، آج آپ نے ماشاءاللہ جو قرات کی اور بڑے موضوع کے مطابق تھی، تو لوگوں کا باقاعدہ پیشہ اور پروفیشن ہی یہی ہے۔ لوگ اس بات کی تنخواہ پہ رکھے ہوئے لوگوں نے ایک دوسرے کی یہی غیبتیں اور بہتان اور ایسے ہی الزامات لگانے کے لیے اور ایسی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے۔ میں ایسے لوگوں کے متعلق میرے پاس 2 احادیث ہیں، جب میں گھر سے چلا تو میں چاہتا ہوں کہ سناؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے، اللہ اکبر، جو اس میں نہیں پائی جاتی، اللہ اکبر، ایسی برائی بیان کرے تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ یہ صحیح 6 کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 427۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی خطرناک بات ہے، سبحان اللہ۔ آج تو ہم لوگ جو ہے وہ خیال ہی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور میں اس میں سوال، ایک اور پہلو بہتان تراشی کا، ہمارا معاشرہ تو بہتان تراشی اور الزام تراشی کا گڑھ بن چکا ہے، دلدل تک ہم الزاموں میں غرق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ہمارے ہاں آیا ہے اس میں بہت سی اچھی باتیں ہیں۔ پازیٹو جیسا ہیلتھ ٹی وی کی جانب سے باقاعدہ ڈاکٹرز بیٹھ کر آپ کے گھر پر بہت سی ڈیزیزز کا علاج بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پازیٹیو اسپیکٹ یقیناً ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ ماہ رمضان میں خاص طور پر ہم نے محسوس کیا ہے کہ مختلف چینلز کے درمیان مذہبی رجحانات کے کمپٹیشنز پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ پیسہ کمانے کی اور اپنے ایڈورٹیزمنٹ لینے کی ایک بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، تو اس کے متعلق میں آپ سے عرض کروں گا کہ ضرور بیان کیجئے گا۔ ناظرین اکرام، ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ یہ خوبصورت موضوع ہے اور یہ تنبیہات پر مشتمل ہے۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم کچھ ہی دیر میں واپس پلٹتے ہیں انشاءاللہ۔